ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل محفلوں میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والے بے ایمان ہوتے ہیں، تو اس جملے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور ایسا کہنے کی وجہ سے کیا ایمان چلا جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آج کل دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے علماء سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اس نفرت میں وہ نہیں سمجھتے کہ اپنی زبان سے وہ کون سے جملے نکال رہے ہیں۔ محافل میں بھی، یا اگر کوئی داڑھی والا، کوئی مولوی، کوئی عالم کاروبار کر رہا ہے تو جب اس سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو یہاں بھی یہ نوبت آتی ہے، کہتے ہیں جی فلاں دکان والا جو ہے نا وہ مہنگی چیز دیتا ہے، یہ داڑھی والے بے ایمان ہوتے ہیں، یہ ہوتے بھی یوں ہیں۔ اس طرح کے جملے کیسے جاتے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، ان کا یہ جملہ کہاں تک سفر کرتا ہے۔ اگر ذرا غور کریں تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی داڑھی والے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی داڑھی والے تھے، تابعین و تبع تابعین بھی داڑھی والے تھے، ائمہ و اولیاء بھی داڑھی والے تھے۔ تو ایک جملے میں کہ یہ داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں تو سارے گویا کے لوگ اس کے جملے کے یعنی کہ اس جملے میں آ جاتے ہیں۔ تو ذرا خیال کرنا چاہیے، اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اب یہاں اگر اس بندے نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ داڑھی والے بے ایمان ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اگر تو اس کی نیت سنت رسول اور داڑھی کی حقارت کی ہے تو یہ کلمہ کفریہ بن جاتا ہے اور یہ قریب من الکفر ہو جاتا ہے، یعنی یہ آدمی کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس جملے کے کہنے سے جس بندے کے متعلق وہ جملہ کہہ رہا ہے اس کی نفرت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کی ذات کو مد نظر رکھ کر وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، سنت کی تحقیر مقصود نہیں ہے، پھر ایمان تو نہیں جاتا لیکن فسق ضرور ہے، چونکہ اس میں ایک مسلمان کی ہتک ہے، توہین لازم آتی ہے۔ تو اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جملے کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور نکاح بھی ختم ہو جائے۔ علماء کی قدر کریں، علماء ہی ہیں جو اس وقت دین کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی زندگیاں دین کی حفاظت کے لیے ہی گزرتی ہیں، اور یہ جو داڑھی والے ہیں، چلو ان کے اپنے اعمال جس حالت پر بھی ہیں، ایک سنت رسول پہ بھی تو عمل کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو ان کی ایک نیکی ہے۔ اس کا نام لے کے بھی تو اگر واقعتاً بتانا بھی ہے کسی کو، اور آپ کے بتانے سے فائدہ ہے اور ضروری ہے بتانا، یا اس کے شر سے کسی کو آگاہ کرنا ہے، ایسے تو غیبت سے بچیں، لیکن اگر ضروری ہے بتانا تو نام لے کے بھی تو بتا سکتے ہیں نا۔ ایسے جملے کیوں بولتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت سے نفوس قدسیہ کے اوپر حرف آتا ہو؟ تو ایسے جملوں سے بچنا چاہیے۔